صلوا على خير البرية هاديا صلوا عليه وعزروه ووقروه والحمد لله الذي يهدي وما يهدي سواه ولا يعين وينصر. تمام قسم کی تعریفات حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، جس کے قبضے قدرت میں موت و حیات، عزت و ذلت، امیری اور غریبی، بیماری اور تندرستی اور ہر قسم کا نفع و نقصان ہے۔ بے شمار درود و سلام ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العزت نے تلوار کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ اتنا درود و سلام ہو کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں سے راضی ہو جائے۔ پہلے تک ہم نے جو فرسٹ بیچ آف مسلمز تھے اور سیکنڈ بیچ آف مسلمز، ان کے بارے میں پڑھا، اور پھر جو خفیہ دعوت جو چل رہی تھی، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ابھی دعوت جو ہے وہ پبلکلی اناؤنس نہیں ہوئی تھی، لوگوں کے سامنے وہ بات نہیں آئی تھی، تو اس خفیہ دعوت کی جو وجوہات ہے، جو ریزنز ہیں، اس کے تعلق سے ہم پڑھ رہے تھے، اور اس کی ضرورت، اور پھر جب مسلمان اس طرح کی دعوت دیتے ہیں تو ان کی وجوہات، اور آخر میں انشاءاللہ تعالی ہم اس چیز پر بات کریں گے کہ مین وجہ خفیہ دعوت کے تعلق سے کیا رہی تھی۔ تو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ مور فوکسڈ، مطلب آج کا جو ٹاپک رہے گا وہ ہے کہ جو کچھ مین کوالٹیز اور میرٹس جو فرسٹ جنریشن آف مسلمان تھے، ان کی مین کوالٹیز اور ان کی مین میرٹس کیا کیا تھیں، جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا ہے، اور ان کے اندر جو کوالٹیز تھیں، جو قابلیت تھیں، وہ کیا کیا تھیں۔ تو آپ دیکھیں کہ جو پہلا جنریشن تھا، ان کے اندر جو پہلی کوالٹی تھی وہ تھی کمپلیٹ سبمیشن کے تعلق سے۔ کمپلیٹ سبمیشن اسلام میں، وہ اسلام میں اپنے آپ کو کمپلیٹ سبمٹ کر دیے تھے۔ مطلب اگر آپ اس کو اس انداز میں کہیں کہ اپنا ہتھیار ڈال دینا، تو وہ ایک لفظ ہے کہ پوری طریقے سے اپنا ہتھیار ڈال دینا، اپنی خواہشات کا ذرہ برابر بھی کوئی دخل اندازی نہیں، اللہ کے احکام میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہو اس کے اندر اپنی خواہشات کی کوئی دخل اندازی نہیں، کسی بھی طریقے سے، کسی بھی انداز میں۔ جو پہلے جو جنریشنز تھے، ایسا نہیں ہے کہ بعد کے لوگوں کے اندر یہ چیزیں نہیں تھیں، یا بعد کے لوگوں میں اس چیز کی کمی تھی، یا ہے ہی نہیں تھی، یہ بات نہیں ہے، بلکہ جو فرسٹ جنریشن تھے، جنہوں نے دا فرسٹ اینڈ سیکنڈ بیچ، جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو سبقت لے گئے ہیں، سابقون اولون، جنہوں نے جو کیا کیا وہ سبقت لے گئے ہیں، اور وہ پہلا بیچ، اول بیچ، وہ پہلا بیچ، تو اس کے اندر ان کے اندر یہ کوالٹی جو تھی وہ بہت زیادہ تھی، یا کہہ سکتے ہیں کہ اپنے معراج پر تھی۔ اب دیکھیں اس انداز میں اس بات کو سمجھنا، فرسٹ بیچ کے کوالٹیز کو، کہ یہ جو دعوت تھی وہ نئی دعوت تھی اس سوسائٹی کے لیے، اس سوسائٹی کے لیے ایک نئی بات تھی، اور سماج کے ساتھ ایک طرح سے آڈ تھی۔ سماج مطلب ایسا نہیں تھا کہ سماج اس سے بہت فیملیئر تھی، سماج کے ساتھ ایک آڈ تھی، اور جو لوگ اس دعوت کو قبول کرتے تھے شروعات میں، وہ بغیر کسی مفاد کے قبول کرتے تھے۔ مطلب ایسا نہیں تھا کہ اس کو قبول کرنے کے بعد آپ کو بینیفٹ ہوگا، یا کوئی مالی یا دنیا کی کوئی پوزیشن حاصل ہوگی، ایسا کچھ نہیں تھا، بلکہ ایک تو اگر آپ اس کو قبول کر رہے ہیں تو آپ سوسائٹی سے آئسولیٹ ہو جائیں گے، آپ اس کو قبول کر رہے ہیں تو بغیر کسی مفاد کے آپ کو اس کو قبول کرنا ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ خالص اللہ کے لیے، خالص اللہ کے لیے۔ آج بھی لوگ ہم جو دعوت قبول کرتے ہیں، جو ایکسیپٹ کرتے ہیں، تو اس میں اللہ کے لیے تو ہوتا ہے، لیکن کچھ اس میں ہمارا اپنا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ جیسے جس ہم سوسائٹی میں رہتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ اس سوسائٹی میں آڈ نہ ہو۔ جیسے ہم مسلم معاشرے میں رہتے ہیں تو ہر کام ہم کرتے ہیں، تو کچھ کام ہم ایسے کرتے ہیں جس سے مسلم معاشرے میں ہم آڈ نہ ہو جائیں کہ ارے یہ مسلمان ہو کہ یہ بھی کام نہیں کر رہے ہیں، یہ بھی ایک ریزن ہوتا ہے۔ تو ہمارا جو سبمیشن کا معاملہ ہوتا ہے اس میں خالص اللہ کے لیے تو باتیں ہوتی ہی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ کچھ اپنا فائدہ بھی ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو فرسٹ بیچ آف مسلمان ہیں، جو مسلمان ہو رہے ہیں، اسلام قبول کر رہے ہیں، ان کے اندر صرف اور صرف اللہ کے لیے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی کوئی ان کے اندر ذرہ برابر بھی چاہت نہیں تھی۔ اس کی وجہ تھی کہ سوسائٹی ہی ایسی تھی۔ ہمارا دونوں مقصد ہوتا ہے، جیسے آپ دیکھیں کہ کوئی بھی معاشرہ ہو، مسلم معاشرہ ہو یا مسلم گھرانہ ہو، یا مسلمانوں کا کوئی اچھا گھرانہ بھی ہو، روایتی گھرانہ بھی ہو، تو آپ اس کو دیکھیں کہ وہ یا بہت بے دین گھرانہ بھی ہو، لبرل طبقہ بھی ہو، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنے بچوں کو کم سے کم قرآن ناظرہ کے ساتھ تو پڑھاتے ہیں،
تاکہ سوسائٹی ان کے اوپر تھو تھو نہ کرے کہ ارے کیسے مسلمان ہیں، نام کے مسلمان ہیں، بچے کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، تو کم سے کم قرآن تو ناظرہ کے ساتھ پڑھاتے ہیں. تو دیکھیں ان کا اپنا ایک مفاد ہے اس میں. اب کچھ لوگوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بے دین ہے لیکن ایک اندر گلٹ بھی ہوتا ہے کہ یار ہم اللہ کے لیے نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں، ہم روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں، تو ہم کیا کریں، تو ہم کچھ چیریٹی کر دیں. تو کسی کا بدلہ کسی، مطلب کچھ گلٹ دل میں پیدا ہو جاتا ہے، تو اس گلٹ کو کم کرنے کے لیے کوئی دوسرا کام کرتے ہیں. جیسے نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو یار کوئی چیریٹی کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں تو چلو پیسہ ہے تو عمرہ کر کے آ جاتے ہیں. تو کسی کا بدل کسی. تو ہمارے لیے یہ بھی ایک ہوتا ہے کہ ہم جب اللہ کے سامنے سبمٹ ہوتے ہیں تو اس میں ہمارا بھی اپنا کوئی فائدہ ہوتا ہے. اس کے ایک ریزن ہوتے ہیں کہ سوسائٹی کا ایک پریشر ہوتا ہے، جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں مسلم معاشرہ ہے تو اس کا ایک پیئر پریشر ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم کوئی کام کرتے ہیں. دوسرا ہوتا ہے کہ ایک گلٹ ہوتا ہے، ایک نہیں تو کچھ اور صحیح. لیکن صحابہ کی جو جماعت تھی شروعات کی، ان کے اندر صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنا مقصد تھا. ریزن کیا تھا؟ پہلا ریزن کہ سوسائٹی کا کوئی پیئر پریشر ان کے اوپر تھا ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ سوسائٹی مسلمان سوسائٹی نہیں تھی، بلکہ ان کے ساتھ تو الٹا تھا کہ اگر وہ اسلام کو ایکسپٹ کر رہے ہیں، اسلام کو پروپیگیٹ کر رہے ہیں، اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، تو سوسائٹی ان کے اپوزٹ ہو جا رہی ہے، سوسائٹی ان کے خلاف ہو جا رہی ہے، سوسائٹی ان پہ ظلم کرنا شروع کر دے رہی ہے. تو پہلا ریزن ہے کہ سوسائٹی کا کوئی پیئر پریشر تھا ہی نہیں، کیونکہ مسلم معاشرہ تھا ہی نہیں. دوسرا کوئی گلٹ بھی ان کے اندر نہیں تھا، یہ نہیں تو یہ صحیح، کیونکہ مسلم معاشرہ ہی نہیں تھا. تو یہ نہیں تو یہ صحیح والی بات بھی نہیں تھی اور ضرورت بھی نہیں تھی، کیونکہ سوسائٹی جو قائم تھی وہ جاہلیت کی بنیاد پہ قائم تھی. تو نہ گلٹ فیکٹر وہاں پہ تھا اور اسلام قبول کرنے والوں کو سوشل ان کی ایکسیپٹیبلٹی بھی نہیں تھی. تو ایک ہی فیکٹر واحد بچا اور وہ فیکٹر تھا صرف اور صرف اللہ کے رضا کے لیے. تو یہ بات ہمیں سمجھنا ہے کہ ہم جب کوئی کام کرتے ہیں دین کا تو اس میں اللہ کو راضی کرنے کے ساتھ ساتھ دو فیکٹرز اور اویلیبل ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے پیئر پریشر آف سوسائٹی اور دوسرا ہوتا ہے گلٹ فیکٹر کہ ارے یار یہ گناہ کام کر دیے تو کوئی اور اس کے بدلے میں کوئی دوسرا کام کر دیتے ہیں، یا سوسائٹی کیا بولے گی. دیکھیں ہم اتنا مسلمان بنتے ہیں، ہماری گھر کی عورتیں تو ٹھیک ہے تم نقاب پہن کے راستے سے نکلو لیکن جہاں جانا وہاں نقاب کھول دینا، ٹھیک ہے. شادی بیاہ کے تعلق سے سارا کام برائی ہو رہا ہے لیکن کیا ہو جاتا ہے کہ قرآن کے نیچے سے گزر جانا، تو تاکہ سوسائٹی میں لگے ہم اسلامی ہیں. تو اگر بدترین بھی گھرانہ ہوگا جو بے دین ہوگا لیکن سوسائٹی کے پریشر کی وجہ سے وہ کوئی نہ کوئی دینی کام کرتا ہے. ایک دوسرا گلٹ فیکٹر ہوتا ہے. گلٹ فیکٹر سے مراد جیسے میں نے ایکسپلین کیا، پھر سے ایکسپلین کر رہے ہیں کہ ایک انسان نماز نہیں پڑھ رہا ہے لیکن وہ ایک ہوتا ہے گلٹ، یار میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں تو اس کے بدلہ میں صدقہ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے. سودی کاروبار میں انوالو ہوں، اچھا اب اللہ تعالیٰ معاف کرے دنیا میں تو کوئی ایسا آپشن نہیں، اس طرح کے تعویلات کرتے ہیں ہم اور اس کے ساتھ کہتے ہیں کہ چلو کوئی نہیں عمرہ کر لیتے ہیں، چلو انہیں غریبوں میں کھانا کھلا دیتے ہیں، مدرسوں میں کھانا دے آتے ہیں، بچوں کو کمبل دے آتے ہیں، اس طرح کے ریپلیسمنٹ کا معاملہ کرتے ہیں. تو تین فیکٹر ہیں. لیکن صحابہ کرام کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ نہ وہاں پہ اسلامی سوسائٹی تھی، نہ سوسائٹی ایکسپٹ کر رہی تھی، تو نہ پیئر پریشر کا معاملہ ہوتا تھا اور نہ گلٹ فیکٹر کا معاملہ ہے. تو صرف اور صرف واحد ایک فیکٹر موجود تھا اور وہ فیکٹر تھا اللہ کی رضا کے خاطر. تو پہلی کوالٹی جو صحابہ کرام کی جماعت تھی، یا آپ کہہ سکتے ہیں فرسٹ جنریشن آف مسلمان کے اندر تھی، وہ تھی اللہ کی رضا، کمپلیٹ سبمیشن. اللہ کے سامنے اپنے آپ کو، اپنا ہتھیار کمپلیٹ طرح سے ڈال دینا، اپنی خواہشات کا اس میں کوئی دخل اندازی نہیں، ذرہ برابر بھی کسی بھی طرح سے کوئی دخل نہیں. جو اللہ کا حکم آ گیا اس میں چوں چرا کیے بغیر، اپنی تعویلات کیے بغیر اس کو کر گزرنا. تو یہ ایک کوالٹی ان کے اندر موجود تھی. اور ہم دیکھیں ہمارا جو معاملہ ہے، ہم کہتے تو یہی ہے لیکن ہماری عملی زندگی جو ہے وہ اس سے دور ہے. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، سمعنا و اطعنا والی صفت ہمارے اندر موجود ہے، ہم بھی کمپلیٹ سبمیشن اللہ کے سامنے کرتے ہیں، لیکن ہماری جو عملی زندگی ہے وہ الگ ہے. آپ اسلامی سے اسلامی گھرانہ لے لیں، جو روایتی مسلمان لوگ ہیں، جو روایتی مسلمان آپ سمجھ لیں کہ باپ دادا پورا خاندان ہے، ان کے پاس شجرہ موجود ہے اور ان کے پاس ایک روایتی مسلمان والا معاملہ، ان کے گھرانے میں بھی لے لیں تو آپ دیکھیے گا کہ وہ کام جو ان کے دل کو سکون پہنچاتا ہے یا جو ان کے خواہش نفس کو صحیح دیتا ہے، اسلام کے وہ کام کو وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اگر ان کا جو کسٹم ہے، ان کا جو ٹریڈیشن ہے، ان کی جو اپنے رسم و رواج ہے، اس کے خلاف اگر کوئی آپ حدیث پیش کیجئے گا تو وہ تعویل کر لیں گے. ان کا دل جہاں بولتا ہے ہاں، وہ وہاں پر بولتے ہیں ہاں، جہاں ان کا دل بولتا ہے نہیں، وہاں پر وہ بولتے نہیں. آپ دیکھیں کہ وہ تمام کام کریں گے لیکن نکاح کے تعلق سے جب رشتے کی بات آئے گی تو کہیں گے کہ بھائی ہم تو صرف اور صرف سید میں نکاح کریں گے. کیوں؟ تو اس کی تعویل گڑھ کے آپ کے سامنے پیش کر دیں گے.
اپنی من گھڑت تعویل. کیوں؟ کیونکہ ان کے روایت کو وہ نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ نکاح تمام کریں گے، مسجد میں نکاح کریں گے اور سب کچھ کام کریں گے، لیکن وہ پھر دیکھیں گے کہ اس میں ہندوانہ رسم و رواج شامل ہو جائے گا. ارے سوسائٹی میں چلتا ہے، اتنا چلتا ہے، دیکھیں ہمارے گھرانے میں ایسا ہوتا ہے، دیکھیں ہم ایسا کرتے ہیں، دیکھیں ہم اس طرح کے کام کرتے ہیں. تو اس طرح کے غلط اور من گھڑت تعویلات پیش کرتے ہیں. تو یہ عام سے عام روایتی گھرانے کا حال ہے. اگر جب ان سے کہا جائے تو وہ مسجد میں نکاح کر لیں گے، لیکن پھر بارات لے کے پھر رات کو گھر پہنچیں گے اور اس میں سارے خرافات کام کریں گے. تو یہ روایتی سے روایتی گھرانے کا کام ہے. تو یہ کمپلیٹ سبمیشن نہیں ہے. اصل میں ہمارا جو معاملہ ہے وہ کمپلیٹ سبمیشن نہیں ہے. ہم تعویلات کرتے ہیں جہاں پہ ہمارا فائدہ ہوتا ہے اسلام کا، وہاں ہم فالو کر گزرتے ہیں. یہ غلط بات نہیں، لیکن ہمیں انکریج کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، چلے ایک تو کام اچھا کر رہا ہے بندہ، لیکن جہاں پر ہمارا نقصان ہوتا ہے یا ہمارے ٹریڈیشن کے ساتھ اسلام ٹکراتا ہے، جہاں ہمارے کسٹم کے ساتھ اسلام ٹکراتا ہے، جہاں ہمارے گھرانے کے تعلقات سے اسلام ٹکراتا ہے، جہاں ہمارا ذہن اور ہماری نفس کے ساتھ اسلام ٹکراتا ہے، تو وہاں پر ہم اسلام کے ساتھ تعویلات کر لیتے ہیں. تو یہ جو کام ہے یہ کمپلیٹ سبمیشن نہیں ہے. صحابہ کرام کے اندر کمپلیٹ سبمیشن تھا. جیسے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ ایک بار راستے سے گزر رہے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں لوگوں کو حکم دیے بیٹھ جاؤ. تو عبداللہ ابن عمر جو کہ باہر تھے، راستے میں تھے، ان کے کان تک جب یہ بات پہنچی تو وہی راستے ہی میں بیٹھ گئے، سڑک پہ. یہ تھا اطاعت کا جذبہ. جبکہ عبداللہ ابن عمر کے اوپر کوئی واجب نہیں تھا کہ وہ راستے میں بیٹھ جاتے، کیونکہ یہ حکم صرف مسجد والوں کے لیے تھا، اور اگر وہ نہیں بیٹھتے تو کوئی گناہ نہیں تھا. لیکن ان کے اندر کمال اطاعت کا جذبہ تھا. یہ صحابہ کرام کے اندر تھا کمپلیٹ سبمیشن، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا اور وہ کر گزرے. ہمارے سامنے اگر ایسا آتا، قرآن کی آیت پیش کی جاتی، حدیث کی آیت پیش کی جاتی، تو ہم تعویلات کرتے ہیں. ہم فرض کو چھوڑتے ہیں اور اس کے بدلے میں نفل پورا کر کے کہتے ہیں کہ ہمارا کام ہو گیا. سود میں ہماری زندگی انوالو ہے، سود کے کاروبار میں ہم انوالو ہیں، ہمارا بزنس سود کے ساتھ چل رہا ہے. لیکن کیا کریں؟ ارے ہم تو نفل روز پڑھتے ہیں نا. مغرب کے بعد ہم 15 منٹ کے لیے ذکر اور اذکار کے لیے بھی بیٹھتے ہیں. ہم گشت میں بھی نکل جاتے ہیں. ہم ہر سال عمرہ کرتے ہیں. ہم تہجد میں اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں. ہم فجر سے لے کے اشراق تک بیٹھتے ہیں اور وہاں پر ذکر و اذکار کا کام کرتے ہیں. تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ گلٹ فیکٹر کو کرنا ہو گیا، اپنے دل کی تسکین کو پورا کرنا ہے. کہ ہمارے جو فرائض ہے وہ چھوٹے جا رہے ہیں، ہمارے فرائض چھوٹے جا رہے ہیں، ہم حرام کام میں اپنے آپ کو انڈلج کیے ہوئے ہیں، لیکن اپنے دل کو سکون دینے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ نوافل سے پورا کرتے ہیں. تو یہ کمپلیٹ سبمیشن نہیں، اس کو کمپلیٹ سبمیشن نہیں بولیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کام سے روک رہا ہے ہم اس سے نہیں رک رہے ہیں، بلکہ اس کے بدلے میں کوئی اور کام کر کے اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن صحابہ کرام کا معاملہ ہے کہ اللہ جس کام سے روک رہا ہے وہ اسی کام سے رک جا رہے ہیں، چاہے اس کا کتنا نقصان کیوں نہ اٹھانا پڑ رہا ہو، چاہے اس کی وجہ سے جان کیوں نہ جوخم میں جا رہی ہو، لیکن وہ اس سے نہیں دیکھ رہے ہیں. لیکن اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، وہ پورا کر جا رہے ہیں. اب آپ جیسے میں ایک ایگزامپل لوں، بڑی مشہور ایگزامپل ہے کہ آپ نے کوئی امپلائی رکھا ہے، اور وہ امپلائی کو آپ نے رکھا ہے فور ایگزامپل کہ وہ میٹنگز کے دوران پانی پلائے لوگوں کو لا کے، یا لوگوں سے جب بریک ہو تو وہاں پر پانی پلائے اور کچھ ناشتہ لا کے دے. لیکن وہ انسان وہ کام کرنے کا چھوڑ کر آپ کا پیر آ کے دبائیں، تو کیا آپ اس سے خوش ہوں گے؟ نہیں خوش ہوں گے، کیونکہ آپ نے اس کو جو کام کے لیے رکھا ہے وہ کام وہ نہیں کر رہا ہے. ہاں اللہ کہ اگر وہ بھی کام کرے اور اپنے خالی وقت میں آ کے آپ کی الگ سے خدمت کرے تو آپ زیادہ خوش ہوں گے. تو آپ دیکھیں کہ ہمارا جو معاملہ ہے کہ ہم فرض کو چھوڑ کر حرام کام میں انڈلج ہونے کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ دوسرے اعمال سے اس کو بھرپائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہے لیک آف کمپلیٹ سبمیشن. اور ہم نے اپنے اس معاملے کو عبادت تک محدود کر دیا ہے. ہم نے دین کو عبادت تک محدود کر دیا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ مسجد میں اللہ رب العزت ہے، مسجد میں اللہ کی عبادت کی جائے گی، لیکن ہماری جو سوسائٹی جو چلے گی، جو ہمارا کاروبار چلے گا، ہماری جو جاب کے معاملات ہوں گے، جو وراثت کی تقسیم کے معاملات جو ہوں گے، وہ سب کا سب ہمارے حساب سے ہوگا، ہم جیسا چاہیں گے، ہمارے عقل کو جو چیز صحیح دے گا. آج آپ دیکھ لیں مسلمان گھرانوں میں 80 سے 90% ایسے لوگ ہیں جو وراثت کو صحیح طریقے سے تقسیم نہیں کرتے. جو طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، جو اللہ کا حکم ہے، اس طریقے سے تقسیم نہیں کرتے. ہمارا یہ معاملہ ہے. شادی بیاہ کے معاملے میں نکاح بس ہم کر دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد کے سارے بگاڑ، سارے خرافات اسلامی نہیں ہے، غیر اسلامی. تو یہ جو دعویٰ ہے ہمارا، یہ جو جذبات ہے، ہم جذبات ہیں وہ تو اچھے ہیں، لیکن جو ترجیحات ہے وہ غلط ہے. ترجیحات ایسا ہے کہ ہم فرض کو چھوڑ کر حرام کام میں انڈلج ہو کر نوافل کو پروموٹ کرنے میں کوشش میں لگے ہوئے. آج دیکھ لیں کہ صحابہ کرام کا معاملہ
کہ صحابہ اکرام کے تعلق سے جب حکم ہوا شراب کے بندی کا، تو شراب کی محبت آپ ایسے نہیں سمجھ سکتے. ہم ابھی یہاں کہہ دیں گے کہ یہ بہت بہت آسان تھا شراب چھوڑنا، لیکن جو لوگ عرب کے کلچر کو پڑھے ہوں گے، پری اسلامیہ عرب کلچر سے جو لوگ واقف ہوں گے، وہ جانتے ہوں گے کہ عرب اور شراب کی محبت کس انداز میں ایک دوسرے کے لیے تھی. عرب کی جو شاعری ہے، آپ پری اسلامک عرب کلچر اٹھا کے دیکھیں تو اس شاعری میں آپ کو شراب کی محبت مل جائے گی. مطلب ان کے لمبے لمبے اشعار موجود ہوتے تھے جو شراب کی محبت میں ہوتے تھے. شراب کی محبت میں انہوں نے شراب کے کئی نام دے رکھے تھے اور ان کے زندگی کا ایک پارٹ تھا. لیکن جب اللہ کا حکم ہوا، شراب کا بین ہوا، تو کمپلیٹ سبمیشن کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے کیا کیا، مکے کی مدینے کی گلیاں جو ہیں وہ شراب سے بھر گئی. ایسا لگ رہا ہے کہ باڑھ آ گیا، اس طرح سے شراب بہایا گیا. یہ ہے کمپلیٹ سبمیشن. کمپلیٹ سبمیشن یہ ہے کہ اگر ہم ابھی کسی حرام کام میں انڈلج ہے، اگر ہمارا جو کاروبار ہے وہ سود کے ساتھ انوالو ہے، ہمارا جو کاروبار ہے وہ اللہ کو ناراض کرنے کے ساتھ انوالو ہے، ہم ایسے جگہ ادارے میں کام کر رہے ہیں جو کفار جو اللہ نے منع کر رکھا ہے، تو اس کو اسی وقت چھوڑ دے جیسے ہی ہمارے کانوں میں اس کا حکم سمجھ میں آ جائے. تو یہ ہے کمپلیٹ سبمیشن. اب اس کے نتیجے میں آزمائش بھی آئے گی. عزم تو آپ کو عزم پختہ رکھنا ہے اپنا، اور پھر اس کے بعد آزمائش کے بعد اللہ کی مدد بھی آئے گی. اور یہ صحابہ کرام کے ساتھ ہوا ہے. جب اللہ کا حکم ہوا ہے کہ اپنے گھر کو، اپنے بار کو چھوڑ دو، اپنے کاروبار کو چھوڑ کے ہجرت کرو مکہ سے مدینہ کی طرف، تو کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ میرا اتنا بڑا امپائر کھڑا ہوا ہے، میرے بزنس کھڑے ہوئے ہیں، میرا گھر ہے، میرا پشتینی مکان ہے، میری فیملی ہے، میرے رشتہ دار ہے، میرے ریلیٹیوز ہیں. یہ نہیں بہانہ کسی نے دیا. حکم ہوا، سب لوگ اپنا پورا مکہ، کچھ نہیں، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، کسی کا کوئی سامان ہے تو کسی کے پاس کھانے پینے کی تک کے سامان نہیں ہے، اور وہ مدینہ پہنچ گئے. اللہ نے شروعاتی دور میں ان کو ناپا پرکھا، آزمائش لی، مشکلات سے وہ گھرے، لیکن پھر دیکھیں تو دنیا کے حکمران بن کر ابھرے. پھر کچھ سالوں میں، 10 سال کے بعد، صحابہ کرام کی جو جماعت ہے وہ روم اور فارس اور کہاں کہاں جا کے فتح کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو دنیا بھر کے دولت دیتا ہے. تو یہ کیا ہوا کہ اللہ کے سامنے کمپلیٹ سبمیشن کا معاملہ تھا. تو یہ پہلی کوالٹی تھی جو صحابہ کرام کے اندر تھی، وہ فرسٹ بیچ کے اندر تھی، کمپلیٹ سبمیشن، کہ اللہ کا حکم ادھر آیا اور ادھر کمپلیٹ اپنے آپ کو سبمٹ کر دیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا اور اپنے آپ کو سبمٹ کر دیے. ہر معاملات میں، دنیاوی معاملات میں بھی یا دینی معاملات میں بھی. ہمارے طریقے سے نہیں ہے کہ ہم نے عبادت کو محدود کر دیا ہے مساجد میں، کہ جو رولنگ سسٹم ہوگا وہ مین میڈ لا ہوگا اور ہم اس کو تسلیم کریں گے. اور جب ہم سے کہا جاتا ہے کہ تم کیوں اس کو تسلیم کرتے ہو، کیوں اللہ کے قانون کے لیے فیصلہ نہیں کرتے ہو، کیوں اس کے لیے کوشش نہیں کرتے ہو، تو ہم وہاں پہ اپنے نفس کی بنیاد پر تعویلات پیش کرتے ہیں اور اپنے نفس کی تسکین کے لیے تعویلات کرتے ہیں کہ دیکھیں ابھی ایسے ماحول ہے، ابھی ایسا سچویشن ہے، تو ابھی یہ ہے، تو ابھی وہ ہے، تو ابھی یہ معاملہ چل رہا ہے، تو ابھی ایسا چل رہا ہے، ابھی ویسا چل رہا ہے. اس طرح کے تعویلات پیش کر دیتے ہیں. تو جہاں پر اللہ کا حرام اور حرام کا حلال کا حکم ہے وہاں پر کمپلیٹ سبمیشن. لیکن اسلام نے کچھ چیزوں میں آزادی دی ہے، جیسے جس چیزوں میں انسانی اعتبار سے، کہ سائنس آف اکنامکس کا کیا معاملہ ہے، اسلام نے اس کے حدود طے کر دی ہیں. باقی ایک انسان اپنے حساب سے ریسرچ کرے، ریسرچ کے فیلڈ میں جتنا آگے جائے، لیکن حلال اور حرام کے دائرے کے بیچ میں. ٹریفک کے رول سے انسان اپنے عقل سے جتنا زیادہ اچھا بنا سکتا ہے بنائے، جس سے روڈ میں جو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں وہ کم ہو، جس میں جو جام لگتا ہے وہ کم ہو. یہ انسانی عقل اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ انسان کو اللہ نے عقل دیا ہے، اس سے حساب سے سوچے، لیکن حرام اور حلال کے دائرے میں رہتے ہوئے. تو یہ جو کمپلیٹ سبمیشن کا معاملہ ہے، یہ پہلی کوالٹی تھی صحابہ کرام کی جماعت کے اندر، اور جس کی وجہ سے وہ ممتاز ہوئی. اور صحابہ کرام کی جو جماعت تھی وہ اس درجے تک کمپلیٹ سبمٹ کی تھی کیونکہ وہ چھوٹے نقصان کو قبول کر کے آگ سے بچنے کے لیے سوچتی تھی. لیکن ہم کیا ہے کہ دنیا کے نقصان کو ترجیح دے کر، آگ ہمارے اندر ٹھیک ہے، جہنم ہے، ٹھیک ہے، اپنی جگہ ہے، ہوگا، جب جہنم آئے گا تو دیکھا جائے گا، جنت آئے گا تو دیکھا جائے گا، لیکن ابھی جو ہے وہ اپنی منمانی کر لی جائے، ابھی ہمارا جو دل کہتا ہے اس کو کر لی جائے. ٹھیک ہے، جس دن قبر میں جائیں گے دیکھ لیں گے، یہ ہمارا عمل کہتا ہے. لیکن ابھی شادی میں پھوپھو ناراض نہ ہو، خالہ ناراض نہ ہو، چاچا ناراض نہ ہو، ابھی اسٹیج میں رکھ کے بیوی کو فوٹو شوٹ کروانا ہے، اور وہ بھائی ناراض ہو جائیں گے نا لڑکے والے، یہاں لڑکیاں والی ہماری خالہ ناراض ہو جائیں گے، اسی لیے جو ہے ہندوانہ رسم و رواج ہم کر لیتے ہیں. قبر میں جب جائیں گے تو دیکھ لیں گے کیا ہوگا. یہ معاملہ آج ہمارا ہے. تو ہمارے اندر یہ کمپلیٹ سبمیشن کا جو ہے وہ بہت زیادہ کمی ہے. دوسری جو کوالٹی صحابہ کرام کے اندر تھی وہ یقین.
پختہ یقین. اور دین کے معاملے میں یقین بہت اہم ہے، عقیدے کا پارٹ ہے. اگر عقیدے میں یقین نہ ہو تو وہ انسان کا اسلام ہے وہ شک میں ہے. جیسے آپ لا الہ الا اللہ کی کنڈیشن بھی دیکھیے گا تو اس میں یقین ایک پارٹ ہے. قرآن میں آتا ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس میں شک نہیں کیا، تو یقین امپورٹنٹ پارٹ ہے. اگر کسی کے عقیدے میں یقین نہیں ہے اس کو، تو اس کا سارا عمل جو ہے وہ بیکار ہے. ایک انسان بہت بڑا نمازی ہو، بہت نماز پڑھتا ہو، تہجد پڑھتا ہو، ہر سال حج اور عمرہ کا معاملہ کرتا ہو، زکوٰۃ میں لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرتا ہو، گشت لگاتا ہو، سب کرتا ہو، لیکن اگر اس کے ساتھ عقیدے میں صحیح نہیں ہے تو اس کے تمام معاملات بیکار ہیں. شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحیح عقیدے کے ساتھ کم اعمال یہ زیادہ بہتر ہے، غلط عقیدے کے ساتھ زیادہ اعمال. تو صحابہ کرام کے اندر کیا تھا؟ یقین. اور یہی بات امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی طرح سے فرماتے ہیں کہ صحیح عقیدے کے ساتھ ایک انسان کے اندر گناہ بھی ہے، اگر اس نے گناہ بھی کیا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. لیکن اگر غلط عقیدہ ہے اور اس کے بہت اعمال ہیں، اعمال کے پہاڑ لگا دیے ہیں، اس نے اتنا اعمال کر رہا ہے کہ پوری دنیا سوچ رہی ہے یار اتنا بندہ کیسے اعمال کر سکتا ہے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یقین جیسے ایک انسان کے ذہن میں ہوگا اس کی زندگی ویسے ہی ڈھلے گی. جیسا یقین ویسا کام. ایک انسان کا اگر یقین ہو کہ مجھے کل موت آ جانی ہے اور میری موت کا جو راستہ ہے وہ کل ہے، تو وہ انسان آپ دیکھ لیجئے اس کے کام کیسے ہوں گے. اس کو کوئی ڈنڈا مارے، کچھ بھی مارے، وہ محبت سے ہی پیش آئے گا. وہ ہوگا کہ وہ 24 گھنٹے کے اندر جتنا زیادہ سے زیادہ نیک کام کر لے، جتنا زیادہ کر لے، کیونکہ اس کو یقین ہو گیا کہ موت یقینی ہے. تو یقین ایک انسان کا جیسا ہوتا ہے اس کے اعتبار سے وہ کام کرتا ہے. یقین جیسا اس کے زندگی کا ریسپانس ویسا. یقین میں تبدیلی آتی ہے تو زندگی کے ریسپانس جو انسان دیتا ہے اس میں تبدیلی آ جاتی ہے. تو ایک مسلمان جس کا یقین ہوتا ہے آخرت کے اوپر، تو وہ اس انداز میں اپنے آپ کو ڈھالتا ہے، پھر وہ حرام کام سے بچتا ہے، حلال کام کی طرف جاتا ہے، نیکی کی طرف بڑھتا ہے. جیسے ایک انسان ہے اس کو آخرت پر یقین نہیں ہے، جنت اور جہنم پر یقین نہیں ہے، تو وہ دنیا میں ہر طرح کی رنگینیاں کرتا ہے، وہ ہر طرح کی برائی کرتا ہے، وہ شراب نوشی کرتا ہے، وہ زناکاری میں انوالو ہوتا ہے، وہ چوری چماری میں انوالو ہوتا ہے، کہ اس کو یقین ہی نہیں ہے کہ ایسا کچھ ہو. جیسے مان لیجیے ایک سوسائٹی ہے، ایک شہر ہے، جس میں وہاں کے لوگوں کو یہ یقین ہو جائے کہ یہاں کی پولیس جو ہے وہ نکمی ہے، یا یہاں کا جو سیکیورٹی ایجنسی ہے وہ بیکار ہے اور یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ سوسائٹی میں پیس رہے گا؟ نہیں، پھر اس سوسائٹی میں کیوس رہے گا. آپ دیکھیں گا کہ وہاں گینگسٹر بہت زیادہ ملیں گے آپ کو، وہاں پہ ڈاکو بہت زیادہ ملیں گے، وہاں چور ملیں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کو یقین ہے کہ ہم کچھ بھی گناہ کریں گے تو ہمیں یہاں نہیں پکڑا جائے گا. لیکن اگر کوئی ایسی سوسائٹی ہو جہاں کے لوگوں کو یقین ہو جائے کہ چپے چپے پر ہماری نظر رکھی جا رہی ہے، ہماری ہر بولی پہ رکھی جا رہی ہے، جیسے آپ ٹویٹر پہ بھی دیکھ لیجئے، کچھ لوگ ہیں جس کو یقین ہے کہ ہماری باتیں ریکارڈ ہوتی ہیں، تو وہ مائک پر آ کر جہاد بولنے میں بھی ان کی حالت خراب ہوتی ہے، کیونکہ ان کو یقین ہے. لیکن اگر یہ یقین ہو جائے کہ ٹویٹر پہ جو باتیں کی جاتی ہے اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو آپ دیکھیں کہ ہر طرح کی باتیں شروع ہو جائیں گی. تو ایک انسان کے زندگی کا جس طرح سے یقین ہوتا ہے، اس کا ریسپانس، اس کی زندگی اسی انداز میں چلتی ہے. یقین اگر پختہ ہوگا کسی انسان کا تو اس کا عمل بھی پختہ ہوگا. اگر ایک انسان کے سامنے یہ یقین ہو جائے کہ کل قیامت کے دن ہم کو اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے اپنے تمام کاموں کا جواب دینا ہے، تو وہ اپنے رشتہ داروں کی بے وجہ خوشی کے چلتے شادی بیاہ میں اللہ کو ناراض نہیں کرے گا. اس کو یقین ہے کہ میرے رشتہ دار تو کل قیامت کے دن میرے کام ہی نہیں آئیں گے، قبر میں مجھے اکیلے جانا ہے، تو میں ان کو کیوں بلا وجہ خوش دوں. وجہ کے ساتھ خوشی الگ بات ہے، بلا وجہ خوش کیوں کروں اور اللہ کو ناراض کروں. اگر انسان کو یقین آ جائے کہ جو میں نے حرام طریقے سے اپنے بھائی کی، اپنی بہن کی زمین ہڑپ لی ہے، وہ کل قیامت کے دن اس کو مجھے حساب دینا ہے، تو وہ اس طرح کے کام بھی نہ کرے. تو آپ سمجھ لیجئے کہ اگر اس کو آخرت پہ یقین ہو کہ آخرت کے ہونے پر کہ کل قیامت ہوگا، قبر ہے، جہنت اور جہنم ہے، تو اس کا عمل بھی اسی انداز میں ہوگا. تو صحابہ کرام کی جو جماعت تھی، فرسٹ جنریشن جو تھی، اس کے اندر سب سے بڑی حقیقت یہی تھی کہ ان کے اندر اس بات کا پختہ یقین تھا کہ ان کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا یقین تھا. انہیں اس بات کا یقین تھا کہ ہمیں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا ہے. اسی کے لیے آپ ان کی زندگی میں دیکھیے گا کہ وہ چھوٹے سے چھوٹے گناہ کے کاموں سے ڈرتے تھے، بچتے تھے، اور چھوٹی سی چھوٹی ایسے عبادت جس بہت چھوٹی ہوتی تھی اس کو کر گزرنے کے لیے بڑی کوشش کرتے تھے. اس کی وجہ تھی یقین کی پختگی. اور صحابہ کو جو امتیاز حاصل ہے کہ آپ صحابہ کرام کی جیسی جماعت، اور وہ بھی فرسٹ جنریشن
جو جیسے بدری صحابہ تک جو شروعات کے ان کے جیسا جو مقام اور مرتبہ ہے دنیا میں نہ کسی کو ملا ہے نہ ملے گا. اس کی وجہ بھی یہی رہی ہے. ایک وجہ یہ رہی ہے کہ ان کے اندر یقین کی پختگی رہی ہے. وہ جاہل تعویلات نہیں کرتے تھے جیسا ہم کرتے ہیں کہ ہمارے اندر جس طرح کی صفت موجود ہے کہ ہم جاہل تعویلات کرتے ہیں اپنے نفس کو تسکین دینے کے لیے. وہ نہیں کرتے تھے. جیسے میں ایک مثال دوں کہ اگر آپ کو ڈاکٹر یہ کہے کہ اگر آپ کے پاس بہت کم وقت بچا ہے اور اگر آپ نے ریڈ میٹ کھایا تو آپ ایک ہفتے میں موت آ جائے گی. ڈاکٹر نے ایگزامین کیا, آپ کے ٹیسٹ لیے, ایکس رے لیے, سب کچھ کرنے کے بعد آپ کو یہ سجیسٹ کیا کہ آپ ریڈ میٹ نہ کھائیے. تو آپ دیکھ لیجئے گا کہ دنیا کا کوئی آدمی بھی نہیں ہے, ریڈ میٹ کیا, وہ چکن کیا, وہ انڈا تک نہیں چھوئے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کو یقین ہے اس بات کا کہ ڈاکٹر نے جو ریسرچ کیا اس بنیاد پر. آپ دیکھ لیجئے کتنے ایسے لوگ ہیں, بڑی خواہش ہوتی ہے, لیکن اگر کسی کو اس بات کا یقین ہو کہ ڈاکٹر کہہ دے کہ دیکھیے آپ آئس کریم مت کھائیے گا, اس سے نزلہ ہو جائے گا, تو اس کو معلوم ہے کہ نزلہ سے کوئی انسان مرتا نہیں ہے, اس پہ یقین ہی نہیں ہے, تو دیکھیے گا چھپ چھپا کے بھی تھوڑے سے آئس کریم کھا لے گا. وہ تھوڑے بہت ادھر ادھر کی اگر آپ کو کوئی چھوٹی موٹی بیماری ہے اور آپ کو یقین ہے کہ اس سے بہت زیادہ نقصان نہیں ہوگا تو آپ وہ چھوٹے موٹے کام کر لیتے ہیں چھپ چھپا کے. تو دیکھیے یقین کی وجہ سے کتنا ڈفرنس آیا کہ یقین ہے تو آپ حد درجے پریکاشن لے رہے ہیں کہ آپ ریڈ میٹ کیا, چکن کیا, آپ انڈا تک نہیں کھا رہے ہیں, لیکن یقین نہیں ہے تو نزلہ ہونے کے باوجود بھی آپ چوری چھپے آئس کریم بھی کھا لے رہے ہیں. تو یقین ہونا اور نہ ہونے کی وجہ سے آپ کے عمل میں کس طرح سے ڈفرنس پیدا ہو گیا. تو یقین کی بڑی اہمیت ہے. آپ کے زندگی کی اورینٹیشن یہ طے کرتی ہے کہ جس انداز میں آپ کا یقین ہو, جس انداز میں آپ کا یقین ہو. جیسے ایک انسان ہے, وہ کہیں جاب کر رہا ہے اور اس کو حکم دیا گیا کوئی غیر اسلامی کام کرنے کا. اگر اس کو اس بات کا یقین ہے کہ اللہ رب العزت رازق ہے تو وہ وہیں پر اپنی اس کام کو چھوڑ کر ہٹ جائے گا, بولے گا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا, میں غیر اسلامی کام نہیں, حرام کام نہیں کروں گا. اس کا عمل دیکھیے. لیکن اگر کسی کو اس بات میں ذرہ برابر بھی شک ہے تو وہ وہاں پر جاہل تعویلات کر کے اور اپنے نفس کو تسکین دے کر وہ بچ جائے گا اور وہ حرام کام کر گزرے گا اور کہے گا کہ اللہ تعالیٰ تو دیکھ ہی رہا ہے, ایسے مسئلے تھے, ایسے مسئلے تھے, اس طرح کے حالات تھے, یہ کر کے نکل جائے گا. تو یقین بنیاد ہے چیزوں کی. یقین ہے. ابھی جیسے میں اگزامپل دوں, ہم لوگ اسپیس میں ٹویٹر اسپیس کی بات کر رہا ہوں کیونکہ ہمیں بہت زیادہ فیل ہوگا اس سے. ہم اسپیس میں بیٹھے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں مان لیجیے جہاد کی. اب کوئی کہے کہ نیچے ایک انٹیلیجنس کا آدمی ہے, تو آپ دیکھیے گا کہ یقین اگر سب کو ہو جائے کہ وہ انٹیلیجنس کا ہے تو سب کی زبان کیسے بدل جائے گی. پھر سب چائے کی بات کریں گے, محبت کی بات کریں گے, گانے کی بات ہوگی, اسپورٹس کی بات ہوگی, کرکٹ کی بات ہوگی, فٹ بال کی بات ہوگی, لیکن جہاد کی نہیں ہوگی, کیونکہ یقین آ گیا کہ ایک بندہ بیٹھا. لیکن اگر آدمی یقین ہو جائے کہ سب اپنے لوگ ہیں, آپ دیکھیں کہ کسی مجلس میں آپ جب بیٹھتے ہیں اور آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ سب اپنے لوگ ہیں, تو پھر ہر طرح کی وہاں باتیں شروع ہو جاتی ہیں. تو یقین کی وجہ سے آپ کے ایکشن میں کیسے چینج ہو رہا ہے یہ بہت اہم ہے. تو صحابہ کرام کی جو جماعت تھی وہ اس طرح سے امتیاز جو ان کو حاصل ہے, وہ اس کی ایک وجہ یہ بھی رہی تھی, ان کی ایک کوالٹی یہ بھی تھی یا میرٹ یہ بھی تھی کہ یقین کے اعلیٰ درجے پہ وہ موجود ہے, اللہ کے اوپر, آخرت کے اوپر اور جنت اور جہنم کے اوپر. تو ان کا سارا کام اسی طرح سے اورینٹڈ تھا. تیسری جو کوالٹی ان کے اندر موجود تھی وہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پریزنس ہونا صحابہ کرام کی جماعت کے اندر. انسانی تاریخ کا جو سب سے افضل ترین انسانوں کا دستہ ہے وہ صحابہ کرام کا ہے, اور اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت کے وجہ سے وہ جماعت جو تھی وہ انسانی تاریخ کی یا کہہ سکتے ہیں افضل ترین دستہ تھی. اور اس دستے کا ادنا سے ادنا صحابی غیر صحابی کے بڑے سے بڑا اعلیٰ مرتبہ والا انسان سے بہتر ہے. جیسا کہ عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے امام ہیں, اور وہ فرماتے ہیں, ان سے سوال کیا گیا کہ امیر معاویہ جو کہ بہت لیٹر دور کے صحابی ہیں, اور عمر بن عبدالعزیز جو کہ غیر صحابی میں بہت اونچا مقام رکھتے ہیں اور پہلے مجدد ہیں, بہت بڑا مقام ہے, بہت بڑا مقام ہے, تو ان دونوں کا کمپیریزن کہ ان دونوں میں کون افضل ہے. تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے ہیں کہ امیر معاویہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے ہوں گے اور گرد ڈسٹ کا کوئی حصہ ان کے ناک میں داخل ہوا ہوگا, تو وہ جو گرد کا حصہ جو ان کے ناک میں داخل ہوا ہے وہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی کے اعمال سے افضل ہے. سمجھ لیجیے آپ. تو صحابہ کی فضیلت غیر صحابی سے
اس کی ایک بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پہ موجود ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پریزنٹ ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پاس ہونا، اور وہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سن رہے ہیں، جس دل پر قرآن اتر رہا ہے. تو یہ ایک بڑی وجہ تھی. تو یہ تین کوالٹی جو اس جماعت کے اندر موجود تھی، جو جماعت فرسٹ جنریشن آف مسلمان ہے، ایک پہلا تھا ان کے اندر، اور وہ پہلی جو تھی وہ کمپلیٹ سبمیشن، کہ اللہ کے حکم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سامنے کمپلیٹ سبمیشن، جو حکم ہوا اس پہ کر گزرے، سمعنا واطعنا، اپنی تعویلات نہیں کی ہماری جیسے. دوسرا جو تھا وہ ہے یقین، اور تیسرا کیا تھا کہ ان کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہونا. کچھ اور کوالٹیز ہیں جیسے صبر، ان کے اندر صبر کا مادہ، مشکلات میں صبر کے ساتھ جمے رہنے کا. اس کے بعد کانسٹنٹ اللہ کو یاد کرنا، صبح و شام اللہ کو پکارنا، اور ہماری طرح نہیں کہ بس ہم زبان ہماری تو اللہ کا نام ورد کر رہی ہے لیکن ذہن میں کچھ اور چل رہا ہے اور دل میں کوئی اور ہے اور ہاتھ میں کچھ اور ہے. ہماری طرح نہیں کہ بس زبان اللہ کا نام ورد کر رہا ہے اور آنکھ کچھ اور دیکھ رہا ہے، ذہن کچھ اور سوچ رہا ہے، دل کسی اور بارے میں خیال کر رہا ہے اور ہاتھ کوئی اور کام کر رہا ہے. نہیں، بلکہ ہر ایک چیز پھر ان کا جو قلب ہے وہ بھی اللہ کے اس ریممبرنس کو محسوس کر رہا ہے، اللہ کے اس قلب کو محسوس کر رہا ہے، اس ریممبرنس کو، وہ جو بات کہہ رہے ہیں اس چیز کو محسوس کر رہا ہے. تو ان کے اندر یہ ہے کہ ایک صبر ہے، ایک اور جو الگ کوالٹی ہے، اور ایک کانسٹنٹ ریممبرنس، جو وہ ہمہ وقت اللہ کو یاد کر رہے ہیں ہر حالت میں. جیسا کہ اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا بھی ہے قرآن میں، سورہ کہف ورس نمبر 28 اس کا مفہوم ہے، اور اپنے آپ کو انہی کے ساتھ رکھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو آپ انہی کے ساتھ رکھیے جو اپنے پروردگار کو صبح و شام پکارتے ہیں اور اسی کے چہرے کے ارادے رکھتے ہیں، مطلب اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے سب کام کرتے ہیں. اور خبردار اے اللہ کے رسول، آپ کی نگاہیں ان سے نہ ہٹنے پائے کہ دنیاوی زندگی کے ٹھاٹ کے ارادے میں لگ جا. مطلب آپ اپنے آپ کو، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہی لوگوں کے ساتھ رہتے تھے، لیکن یہ امت کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ صحابہ کی تعلیم کو چھوڑ کر دنیا کی طرف اپنے آپ کو متوجہ نہ کر لینا. اور اللہ اخلاص کی گواہی دے رہا ہے اس جماعت کی کہ ان کی کوشش صرف اور صرف اللہ رب العزت کی رضا کے خاطر ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ ان کی گواہی دے رہا ہے، نص قطعی سے ثابت ہے کہ اللہ گواہی دے رہا ہے اس جماعت کی کوشش کو، کہ اللہ اس جماعت کی جو کوشش ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، کسی اور رضا کے لیے نہیں ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے. تو جو انسان صحابہ کے اوپر لعن طعن کرتا ہے وہ قرآن کے اس نص کا منکر ہے، جو اس طرح کے کام کرتا ہے، کہ جس کی گواہی اللہ دے رہا ہے قرآن میں، اور ان کے ذریعے امت کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ صحابہ کی تعلیمات کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف نہ جائیں، دنیا کے ان لوگوں کی طرف نہ چلے جائیں جو اپنے عقل سے دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جو دین کی تعویل اپنے عقل کی بنیاد پہ کرتے ہیں. بلکہ صحابہ کی جو کوالٹی بتائی جا رہی ہے وہ اخلاص کے ساتھ، سنسیئرٹی، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آگے اپنے آپ کو جھکا لیتے تھے، کہ جو حکم آیا اس کو کر گزرتے تھے، جس کام سے روک دیا گیا اس سے رک جاتے تھے. اور پھر حکم دیا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کی پیروی نہ کی جائے جو اپنے نفس کی بنیاد پر، ہوا اور ڈیزائر کی بنیاد پر جو لوگ چلتے ہیں، جو اپنے نفس کی بنیاد پر، ہوا اور ڈیزائر کی بنیاد پر چلتے ہیں، اور جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی یاد سے غافل کر رکھا ہے، ان لوگوں کے پیچھے نہ چلو. اور جو اپنے خواہشات کے پیچھے پڑے ہیں اور جن کا کام حد سے گزر جانا ہے، تو ان لوگوں کے پیچھے نہ ہو، بلکہ ان لوگوں کے پیچھے ہو جو صحابہ کی جماعت ہے، جو ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتی ہے. تو یہ تعلیم دی جا رہی امت کو کہ تمہارے لیے کامیابی کا راستہ وہ صرف اور صرف اس جماعت کے پیچھے ہے. فہم اس جماعت سے ملے گی، قرآن کی سمجھ اس جماعت سے ملے گی، سیرت کی سمجھ اس جماعت سے ملے گی، جنت کا راستہ اسی جماعت کا راستہ ہے. اس کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کے پیچھے پڑ جاؤ گے جن کو اللہ نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، اور جو دین کو عقل کی بنیاد پر سمجھنا چاہتے ہیں اور اپنے نفس کی بنیاد پر سمجھنا چاہتے ہیں، تو پھر تم کیا ہو جاؤ گے؟ گمراہ ہو جاؤ گے. بلکہ یہ جماعت جو ہے وہ سنسیئر جماعت ہے، یہ وہ جماعت ہے جو
نفس کی پیروی نہیں کرتی ہے، یہ وہ جماعت ہے جو حق پر قائم ہے. تو یہ وہ مین کوالٹیز رہی ہے جو صحابہ کرام کی جماعت کی پہلی جنریشن کی رہی ہے، کہ جو اپنے آپ کو کمپلیٹ سبمٹ کرتے تھے، اور جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی وحی آتا تھا اس پر وہ اس کو اوبے کرتے تھے ہر معاملات میں. ایسا نہیں کہ ہماری طرح پک اینڈ چوز کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے عبادت کے معاملات میں تو ہم کر لیتے ہیں، لیکن بعد کے معاملات میں ہم دیکھیں گے، سوچیں گے. ہمارے شادی بیاہ کے معاملات ہیں، ہمارے مارکیٹ کے معاملات ہیں، ہماری لیجسلیشن کے معاملات ہیں، ہم اس میں دیکھیں گے، سوچیں گے، یہ کریں گے. نہیں، ایسا معاملہ نہیں تھا، بلکہ ان کے ساتھ معاملہ یہ تھا کہ وہ کمپلیٹ سبمٹ تھے، اور ساتھ ساتھ وہ اوبے کرتے تھے. جو بھی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہی آتی تھی اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے تھے، چاہے ان کا معاملہ عقیدے اور نظریات کے ساتھ ہو، احکام و مسائل کے ساتھ ہو، یا پھر اخلاق کے ساتھ ہو، آداب کے ساتھ ہو، کسی بھی چیز ہو، مکمل طور پر وہ اس کے اپنے آپ کو کرتے تھے. کہ دوسری جو ان کے اندر ان کی جو دل ہے، ان کا جو دل ہے وہ پیور تھا اور فری فرام ڈیزائر تھا. ان کی دل میں ہر قسم کی جو اس طرح کے ڈیزائرز ہیں، ہوا ہے، وہ اس سے وہ پاک تھا، اور ان کا دل پیور تھا، جس کی گواہی کون دے رہا ہے؟ اللہ رب العزت دے رہا ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے خاطر کام کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے ملنے والی ہدایت اور تعلیمات کو قبول کرنے میں اور ان پر عمل کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے. چاہے وہ دن کا کوئی پہر ہو، رات کا کوئی پہر ہو، حکم ہوا اور اس پر کر گزرنے کو ترنت تیار رہتے تھے. اور انہیں شرعی قانون سازی اور وحی الہی کے نزول کا زمانہ جو ہے وہ میسر پایا. وہ زمانہ انہوں نے پایا جب وحی اتر رہا ہے اور جو قوانین ہیں، شرعی قوانین، قانون سازی ہو رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور کوالٹی ان کے اندر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس موجود ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست ان کے ساتھ موجود ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ان کو حاصل ہے. اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کی سب سے بہترین سمجھ اور شرعی نصوص کی سب سے بہترین سمجھ، حدیث کی سب سے بہترین سمجھ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ اگر کسی کو ہے تو صحابہ کرام کی جماعت کو ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگ خود اس چیز کو دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے. ان کو کسی حقیقت کے وہ محتاج نہیں ہیں، ان کو کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان کے سامنے وہ چیزیں ہو رہی ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہونے کی وجہ سے صحابہ اکرام کو حدیث کی صحت اور اس کی مطلب وہ ضعیف ہے اس کو جانچنے میں بہت زیادہ مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا، کہ ان کو اسماء رجال میں ماہر ہیں اور بہت زیادہ اصول الحدیث پڑھنا ہو، ان چیزوں کا بہت زیادہ نہیں پڑھنا پڑا. اور اب یہ جو ہے وہ دعوت کا جو سلسلہ ہے وہ اس کے ساتھ ہی آگے بڑھتا گیا ہے، اور پھر قرآن کی کچھ آیات نازل ہوئی جیسے ہم نے دیکھا تھا. اور لاسٹ کے 2-3 لیکچر جب آپ پیچھے جائیں گے تو اس میں قرآن کی جو شروعات کی 3 ورسز تھی، مطلب سورہ تھی، اس کے جیسے اقرا، تو علم کے تعلق سے توحید کس کے نام سے؟ اللہ کے نام سے. اس پہ ہم نے ڈیٹیل ڈسکشن کیا. اور اس کے بعد پھر اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے، تو اب دعوت و تبلیغ کا حکم ہو گیا. اور پھر اس کے بعد تیسری جو تھے کہ رات کے قیام کے تعلق سے، کہ اب آپ رات کا قیام، تو ایک ہے کہ اور اس بیچ میں یہ جو زمانہ ہے وہ 2 سے 3 نبوی کا زمانہ ہے، 2 سے 3 سال کے بیچ ہے، اور 40 سے 45 حضرات قریب قریب اس اسلام میں داخل ہو گئے ہیں. تو اب اور ہر ٹرائب کو، مطلب جتنے بھی ٹرائبس گزرے ہیں مکہ میں، جتنے ٹرائبس موجود تھے اس کے ہر ٹرائب کے کچھ لوگوں نے، 1-2 لوگوں نے ہر ٹرائب میں اسلام قبول کر لیا. ہر قبیلے کے 1-2 نے اسلام قبول کر لیا. اب جتنے لوگ تھے تو میجر فیملی جو تھی اسلام وہاں پہ قریش کے لوگوں کے اندر جتنی میجر فیملیز تھی اس کے 1-2 لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. اس کا ایک فائدہ یہ ہوا، اس کی حکمت یہ تھی کہ جتنے بھی خاندان موجود تھے مکہ میں وہ تمام کے تمام لوگ اس دعوت سے فیملیئر ہو گئے تھے. اب ان کے پاس یہ انفیملیئر نہیں تھی کہ اسلام کیا ہے.
موٹی موٹی جو بات تھی اسلام کی اس سے وہ ہر خاندان فیملیئر ہو گیا تھا، کیونکہ ہر خاندان کے ایک دو لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. اور جو موٹی موٹی باتیں تھی کہ یہ شرک سے روکتے ہیں، ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ اس سے فیملیئر ہو چکے تھے. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ اپوزیشن کا سلسلہ بھی تھوڑا بہت شروع ہو گیا تھا. فرسٹ لیول آف اپوزیشن، ایک فضا تیار ہو گئی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ اب خاندان کے جو لوگ ہیں، ایک آدمی جس نے اسلام قبول کیا ہے تو اب ان کے جاہلی رسم و رواج میں شامل نہیں ہو رہا ہے، ان کے تہوار میں شامل نہیں ہو رہا ہے، ان کے ساتھ جاہلی تعلقات قائم نہیں کر رہا ہے. تو ایک نیگیٹیوٹی کی فضا ہر گھر کے اندر، ہر معاشرے، ہر سوسائٹی کے اندر، ہر فیملی کے اندر قائم ہو گئی تھی. ایک فضا تیار ہو گیا تھا. جو لوگ اسلام کو قبول کیے تھے ان کو آئسولیٹ کر دیا گیا تھا، وہ اپنے آپ کو کٹا ہوا محسوس کرتے تھے. ایک ٹینشن کا ماحول ہو گیا تھا ہر معاشرے میں، ہر گھر کے اندر. اور ایک ابھی تو وائلنٹ طریقے سے اپوزیشن نہیں ہوا تھا مسلمانوں کا، لیکن آرگیومنٹ کے بیسس پہ اس طرح سے ان کو نیگیٹیوٹی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا. اور خود بھی ان کی دعوت ایسی تھی کہ وہ، اب جیسے دیکھیں کہ آپ کسی گھر میں رہ رہے ہیں، مان لیجیے آپ کے گھر میں شادی کا فنکشن ہے اور آپ پوری طریقے سے چاہ رہے ہیں کہ اسلامی شادی ہو، تو آپ اس گھر کے ہر پروگرام میں آپ کو نہیں نظر آنا ہوگا. ہلدی ہے، مانجا ہے، منگنی ہے، اس کے بعد پھر نکاح ہے. نکاح تو ہے، اس کے بعد کے جو خرافات ہے، پھر انٹر مکسنگ ہے. تو ان چیزوں میں آپ اپنے آپ کو کٹا ہوا محسوس کیجیے گا. اور جو لوگ ہوں گے اس گھر میں، وہ تھوڑا سا آپ کے اوپر تان تشنی شروع کر دیں گے کہ بڑا اسلام سیکھنے آ گیا ہے، یہی لوگ ہیں، بڑے بوڑھوں کی بات نہیں مانتے. تو اس سے آپ اپنے سے ریلیٹ کر کے سمجھ سکتے ہیں کہ جب آپ دین کی دعوت پر چلنے کی کوشش کریں گے اور آپ کا معاشرہ جاہلی معاشرہ ہو، یا آپ کا گھر جہاں پہ رسم و رواج جو ہو وہ غیر اسلامی فالو کرتا ہو، تو آپ شادی میں ہی کتنا زیادہ اپوزیشن فیس کریں گے. اگر کوئی لڑکی ہے وہ چاہتی ہے کہ بھائی میں نہیں جاؤں گی نکاح میں کسی کے گھر، وہ پردہ کا معاملہ ہے، وہاں پردہ نہیں ہوتا، تو کس طرح سے اس کو اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تانا تشنی ہوتا ہے اور بہت برے برے چیزیں سننے کو ملتی ہیں. تو یہ چیزیں آپ سمجھیں تو اس زمانے میں بھی اس طرح کے شروعات ہو چکے تھے. ایک فیملی کے اندر آرگیومنٹ اور نیگیٹیوٹی اور آئسولیشن کا کام شروع ہو گیا تھا اس کے ساتھ ہی. اور ابھی تک وہ وائلنٹ رنگ نہیں اختیار کیا تھا، لیکن آرگیومنٹ کی بنیاد پر، تانا کی بنیاد پر، آئسولیشن کی بنیاد پر قائم ہو گیا تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی تھا کہ خود سے کنفرنٹیشن آپ کو نہیں کرنا ہے. مطلب فرنٹ پہ آ کے آپ لڑیں گے نہیں سوسائٹی سے، کیونکہ ابھی ہم اتنا مضبوط نہیں ہوئے ہیں عقیدے کے اعتبار سے. تعلیم جاری ہے اور اللہ کا حکم ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ ابھی جو ہماری جو دعوت ہے وہ خفیہ دعوت ہے، تو ہم ابھی خود سے کنفرنٹ نہیں کریں گے جا کے. ہاں لیکن اگر کوئی ہم سے پوچھے آ کے، اور ہوتا بھی تھا کئی بار کہ آپ فیملی میں اس طرح کے کام کر رہے ہیں، آپ ایک نئے دین کو فالو کر رہے ہیں، تو لوگ آ کے پوچھتے تھے یہ تمہارا کون سا دین ہے. تو وہاں پر آپ کو دعوت کو حق کے ساتھ بیان کرنا. اگر کوئی سامنے سے آ کے پوچھے کہ یہ تم کیا نماز پڑھ رہے ہو، یہ کون سے اللہ کی بات کرتے ہو، یہ رسول کیا ہے مجھے سمجھاؤ ذرا، تو پھر آپ کو وہاں پر گول مول بات نہیں کرنی ہے. پھر وہاں پر آپ کو میٹھی میٹھی نہیں دیکھیے ایسی تو بات نہیں ہے، آپ ہی کی طرح ہم نہیں، بلکہ پھر آپ کو وہاں پر کمپلیٹ جو دین کی دعوت ہے وہ آپ کو پرووائڈ کرنی ہے. وہاں بتانا ہے کہ نہیں ایک اللہ ہے اور ہم یہ دعوت پیش کر رہے ہیں. اس کے بعد جو پہلی کنفرنٹیشن ہے وہ شروع ہوئی ہے، اور وہ سعد ابن ابی وقاص اور قریش کے بیچ میں ہوئی ہے. اور وہ پہاڑوں کے بیچ میں جا کے نماز پڑھ رہے تھے. تو قریش کے کچھ لوگوں نے ان کو دیکھ لیا ہے، تو وہ ان پہ پتھر بازی تک کی نوبت آ گئی ہے. اور پتھر بازی کی نوبت آ گئی ہے. دیکھیں ہمیں یہ لگتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تھے تب نماز فرض ہوئی، نہیں، ایسی بات نہیں ہے. نماز جو آج ہم پڑھتے ہیں جس انداز میں 5 وقت ہے، اور اس کا شروعات ٹائم ہے اور اینڈ ٹائم ہے، اور اس میں جو ہر چیز فکس ہے کہ آپ کو 3 بار سجدے میں یہ پڑھنا ہے اور رکوع میں یہ پڑھنا ہے، اس سے زیادہ نہیں پڑھنا ہے، یہ جو کمپلیٹ فارم ہے، یہ نماز جو ہے وہ معراج کے موقع پہ ملی ہے 5 وقت کا. لیکن اس سے پہلے بھی جیسے ہم نے شروع میں بھی دیکھا کہ کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ شروعاتی فیز میں جو ایک دم شروع کے ایجز تھے اس میں تہجد جو ہے وہ فرض ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں فرض ہے. لیکن 2 وقت کا نماز جو اس وقت فرض تھا، صبح کا اور شام کا. اور نماز میں لوگ سلام بھی کر دیتے تھے، سلام کا جواب بھی دے دیتے تھے، اور مطلب بات چیت کرنا الاؤ تھا. لیکن بعد میں یہ چیز منع ہو گیا. تو جو لوگ اسلام قبول کرتے تھے شروعات میں، تو ان کی تربیت کے لیے کیا ہے کہ نماز وہ پڑھتے تھے. تو نماز وہ مکہ میں نہیں پڑھتے تھے، بلکہ وہ دور دراز کے علاقے میں چلے جاتے تھے جہاں کوئی ان کو دیکھ نہ سکے، کیونکہ جو دعوت کا کام ہے وہ خفیہ چل رہا ہے. ابھی سوسائٹی کے سامنے اس دعوت کو پیش نہیں کیا گیا، ابھی خفیہ بات چل رہی ہے. اور جو لوگ بہت، ابھی ہم نے لاسٹ لیکچر میں دیکھا تھا کہ جو قابل اعتماد ہیں، جو لوگ بہت زیادہ ایسا ان پہ یقین ہوتا تھا کہ جو راز کو راز رکھیں گے، ان کے سامنے دعوت پیش کی جاتی تھی.
تو سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ وہ جا کے نماز پڑھ رہے تھے پہاڑوں کے درمیان. تو وہاں پر کچھ قریش کے لوگ آ گئے اور انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ تم نے کیا دین اختیار کر لیا, اور وہاں بحث وحث شروع ہوئی, اور بحث کے بعد تھوڑی پتھر بازی ہو گئی. تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فیصلہ کیا کہ اب جو ہے وہ ہم الارقم ابن ابی ارقم کے گھر میں تعلیم کریں گے. اب ہمارا جو میٹنگ پوائنٹ ہوگا وہ ارقم الارقم رضی اللہ عنہ ان کے گھر پہ ہمارا جو وہ تعلیم ہوگا, ہم وہاں پر اب ملاقات کریں گے, وہیں پر ہماری تعلیم اور تربیت کا کام ہوگا. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ گھر کیوں, مطلب حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کا ہی گھر کیوں, مطلب یہی گھر کیوں, ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے. اس سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ جو حضرت ارقم رضی اللہ عنہ ہے ان کا تعلق بنو مخزوم قبیلے کے ساتھ ہے. وہ قبیلہ جس سے ابو جہل کا تعلق ہے اور جس سے خالد بن ولید کا تعلق ہے. تو مکہ کے سوسائٹی میں 3 قبیلے جو ہیں وہ موسٹ پاورفل تھے. ان میں سے ایک قبیلہ جو تھا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, بنو ہاشم. ایک قبیلہ جو ہے وہ بنو مخزوم ہے جس سے ابو جہل ہے, خالد بن ولید ہیں رضی اللہ عنہ, اور الارقم ہے. اور ایک قبیلہ ہے جو بنو امیہ ہے جس سے حضرت عثمان ہیں اور حضرت امیر معاویہ ہے, یہ لوگ جو ہے. تو بنو ہاشم اور بنو مخزوم کا پہلے سے ایک ٹسل چلتا آتا تھا, ایک ہوتا ہے ابتدائی دور سے ایک کنفرنٹیشن ہمیشہ سے ہوتے آیا. اور جب نبوت ادھر ہی آ گئی ہے بنو ہاشم میں, تو وہ ایک اور زیادہ عصبیت کا معاملہ ہے. اور سب سے زیادہ اگر کسی نے مخالفت بھی کی ہے ابو جہل, تو وہ بھی بنو مخزوم قبیلے کا ہے جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ مخالفت کی, اور آخری دم تک مخالفت کی, مطلب اپنے مرتے مرتے تک اس نے مخالفت کی سب سے زیادہ, اور سب سے شدید مخالفت بھی اسی نے کی. تو اب یہ طے پایا گیا کہ ان کے گھر میں دار الارقم جس کا نام پڑا, یا آپ کہہ سکتے ہیں دا فرسٹ مدرسہ آف مطلب اسلامی سوسائٹی, اس میں تعلیم اور تربیت کا کام ہوگا. تو جو تعلیم, جو سبجیکٹ وہاں پہ چوز کیا گیا وہ یہ تھا کہ ہم اب سب سے پہلی جو چیز تھی وہ تھی قرآن پاک کی تلاوت, مطلب تعلیم قرآن, اور قرآن کی تعلیم اور تربیت کا پہلا وہ ہوگا. اور اس کے ریزنز کیا تھے جو ہم نے بتایا کہ جو پہلا ٹکراؤ پیش آیا تھا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اور ایک مشرک کو انہوں نے زخمی کر دیا تھا. تو اب یہ پیش آیا کہ کہیں بہت زیادہ مخالفت نہ پیش آئے, تو دار الارقم کو مرکز بنایا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. اور ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام اپنی قوم کے افراد سے چھپ کر گھاٹیوں میں جا کر نماز ادا کرتے تھے. تو جو بات ابھی فرمائی گئی ہے کہ ایک وقت گھاٹی میں نماز پڑھ رہے تھے حضرت سعد بن ابی وقاص کے ساتھ کچھ لوگ, تو مشرکین آ کے انہیں نماز پڑھتے دیکھ لیے, تو ان کے مابین جو ہے تکرار پیدا ہو گئی, اور نوبت زبانی جنگ سے لڑائی تک بھی پہنچ گئی. تو اس بیچ حضرت سعد بن ابی وقاص نے ایک موقع پر ایک مشرک کو اونٹ کی ران کی ہڈی دے ماری, جس سے اس کا سر پھٹ گیا, اور پہلا خون تھا جو حق اور باطل کی لڑائی میں بہایا گیا تھا. تو سب سے پہلا خون کسی نے اگر بہایا ہے تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے بہایا, ایک مشرک کو مار کے اس کا سر پھاڑ دیا. تو دار الارقم دعوت دین کا ایک نیا مرکز بن گیا ہے جس میں مسلمانوں کی اجتماعیت, وہاں پہ لوگ جمع ہوتے تھے, اجتماعیت ہوتے تھے, اور وہاں اللہ کی طرف آنے جو بھی وہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی تھی, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست وہ وہاں پر سیکھتے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی یاد ان کو دلاتے تھے, اور تلاوت قرآن سے ان کے جو دل ہے اس کو منور کرتے تھے, اور مسلمان وہاں پر نہایت توجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنتے تھے, اور اپنے دل کی ہر بات اور جو بھی بات ہوتی تھی, جو بھی سوالات ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتے تھے. تو اسی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر نگرانی میں وہاں پر لوگوں کے اندر لوگوں کی تربیت ہو رہی تھی. تو سب سے پہلا جو ہے وہ قرآن جو نازل ہوا, آپ دیکھیں کہ قرآن کس کے اوپر نازل ہو رہا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے وہ بات باہر نکل کے آ رہی ہے. تو سمجھ لیں کہ موسٹ فریش فارم یا ایبسلیوٹ فارم قرآن جو ہے وہ صحابہ کرام کی جماعت سن رہی ہے, براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سن رہی ہے. تو ان کا کردار سازی ہو رہی ہے. اسی وجہ سے وہ ایک ریولیوشنری جماعت تیار ہو رہی ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کو سمجھا ہے. تو سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ بھی جب اپنی کتاب مائل سٹونز میں فرماتے ہیں کہ آخر کیا وجہ رہی تھی کہ
صحابہ اکرام کی جماعت ایسی جماعت ہے کہ نہ اس سے پہلی کوئی جماعت بنی ہے، نہ دنیا میں کبھی بنے گی. تو اس کی وجہ تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو تیار جو کیا تھا وہ صرف اور صرف قرآن کے چشمے سے تیار کیا تھا. اور وہ قرآن کا چشمہ کہاں سے نکل کے آ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کو فرما رہے ہیں. تو ان کی تعلیم اور تربیت کسی آئیڈیالوجی کے ساتھ نہیں ہوئی تھی، بلکہ صرف اور صرف قرآن سے ہوئی تھی. اور وہ قرآن سکھا کون رہا ہے؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے جن کے دل پر قرآن نازل ہو. ہماری جو تعلیم اور تربیت ہوتی ہے وہ قرآن کے ساتھ ساتھ بہت سے الگ الگ چیزوں سے ہوتی ہے. ہم ایسے معاشرے میں ہوتے ہیں جہاں جاہلی رسم و رواج ہمیں آئے دن گھیرے ہوئے ہیں. ہم اسلام کو لبرلزم کی آنکھوں سے پڑھنا پسند کرتے ہیں. ہم اسلام کو کفار کے رائٹنگ سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم جہاد کو ویسے سمجھنا چاہتے ہیں جیسے کفار ہمیں جہاد سکھاتا ہے. ہم قرآن کی آیات کو ویسے سمجھنا چاہتے ہیں جو لوگ ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں. تو اس لیے وہ جماعت کبھی بھی نہیں بن پائے گی جو جماعت بنی. ایسا سید قطب شہید نے اپنی کتاب میں فرمایا. تو یہ ایک ہے. تو ان کے دل پر یہ بات اثر کرتا تھا بہت زیادہ. اس کی وجہ میں نے بیان کر دی. اور صحابہ کی جو قرآن فہمی ہے اور کردار سازی جو ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے. اور اس کے بعد صحابہ ترنت عمل پیرا ہوتے تھے اس چیز پر. اور قرآن کا انداز اور لینگویج انہی کی زبان میں تھا. جو اسلوب صحابہ کرام کی جماعت کا تھا وہی اسلوب قرآن کا بھی تھا. مطلب قرآن اسی اسلوب میں بات کر رہا ہے جو اسلوب اور جو لینگویج صحابہ کرام کا تھا. اسلوب سے مراد لینگویج نہیں ہے. جیسے فار ایگزامپل آپ یہ نہ سمجھیں کہ عربی ہے تو کوئی آج انسان عربی سیکھ کر وہ چاہے کہ میں اس لیول کی عربی سمجھ کر صحابہ کرام کے جیسے قرآن سمجھ جاؤں تو یہ ممکن نہیں ہے. اسلوب سے مراد ہوتا ہے. جیسے میں ایگزامپل دوں کہ آپ کوئی انسان ہے جو انگلش سیکھ رہا ہے، پڑھ رہا ہے، لیکن اگر وہ آج کے دور میں انگلش کے آتھرز کو پڑھا ہے اور اس کے سامنے پرانے زمانے کے شیکسپیئرز کی انگلش لا کے اس کو پیش کر دی جائے گی تو وہ نہیں سمجھ پائے گا یا اس کو اس طرح کی انسیت نہیں محسوس ہوگی. یا جو لوگ اردو سیکھتے ہیں، جانتے ہیں، جو مدارس میں اردو پڑھتے ہیں اور جو ان کے استاد جو اردو ان کو بتاتے ہیں، اگر ان کے سامنے غالب کی اردو پیش کی جائے تو وہ انسیت پیدا نہیں ہوگی جو ان کو وہاں مدارس میں پیدا ہو رہی ہے. تو اسلوب بہت اہم ہوتا ہے سمجھنے کا، لینگویج کا اسلوب. اور لینگویج کا اسلوب تبھی سمجھ میں آئے گا جب آپ کا ایک کلچر کا پراپر الائنمنٹ موجود ہو. آپ اس کلچر کو سمجھتے ہو کہ اس کلچر میں مذاق کیسے کیا جاتا ہے، اس کلچر میں بول چال کیسے ہوتی ہے، اس کلچر میں کوئی بات کیسے کہا جاتا ہے. تو یہ جب تک آپ کے اندر موجود نہیں ہوگا تو وہ اسلوب پوری طریقے سے آپ نہیں سمجھ پائیں گے. تو صحابہ کرام کے اندر کیا ہے؟ وہی اسلوب قرآن نے اختیار کیا جو اسلوب صحابہ کرام کی جماعت کا تھا. تو ایک ریزن یہ بھی رہا تھا. تو دل پر اس انداز میں ان کا اثر کرتا تھا. اس کے بعد ان کے سامنے قرآن ایز اے جیتا جاگتا ثبوت موجود تھا اور وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. اور اس کے بعد وہ فوراً عمل کرتے تھے. تو کئی اسکالرز کی یہ رائے بھی ہے بڑے بڑوں کی کہ اگر کوئی انسان اس کے پاس علم ہے اور وہ عمل نہیں کرتا ہے تو وہ علم اس کے پاس سے ایسے نکل جائے گا جیسے مطلب ہاتھ میں اپنے ریت رکھا ہے تو وہ ریت آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا. مطلب اگر علم عمل سے خالی ہے تو وہ علم جو ہے وہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا. ایسے آپ کئی اسکالرز کو پوچھ لیں، کئی سلف کا یہ قول ہے کہ بغیر عمل کے علم جو ہے وہ بے فائدہ ہے، اس کی وہ نقصان کا ذریعہ بنے گا آپ کا. تو صحابہ کرام کا ایک وہ بھی یہ تھا کہ وہ اس علم پر عمل کرتے تھے. اور علماء فرماتے ہیں کہ جو انسان جب علم حاصل کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مزید علم عطا کرتا ہے جو کتابوں میں موجود نہیں ہوتا ہے. مطلب اللہ تعالیٰ اس کو الگ سے گائیڈ کرتا ہے، ایسے علم موجود کرتا ہے. تو صحابہ کرام کے اندر کیا تھا کہ وہ جیسے ہی جو علم حاصل کرتے تھے اس پر عمل کرنے کے لیے فوراً تیار ہوتے تھے. صحابہ قرآن کو ہدایت کے لیے پڑھتے تھے، ہمارے جیسا نہیں اکیڈمک ڈسکشن کے لیے، ڈیبیٹ اینڈ ڈسکشن کے لیے، کہیں ڈیبیٹ کرنا تو پڑھ لیا، یا سائنٹیفک میریکل کھوجنے کے لیے، یا پھر بھائی یوٹیوب میں لگا کے سن لیا تاکہ دل میں تھوڑا سا سکون ہو جائے، ہدایت حاصل نہ. صرف بالکل قرآن دل کو سکون دیتا ہے لیکن صرف نہیں مقصد ہے، بلکہ قرآن کا جو مین ہے وہ کیا ہے؟ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. تو صحابہ کرام کا جو مقصد تھا قرآن سمجھنے کا وہ مقصد تھا ہدایت، ہماری طرح نہیں اپنے اپنے الگ الگ ریزن. اور پھر وہاں پر ان کا کانسٹنٹ اللہ کو یہ یاد کر رہے تھے اس جگہ پر مدرسہ میں، اور آخرت کو کانسٹنٹ یاد کرنا. تو آخرت کو جتنا زیادہ آپ انسان یاد کرتا ہے اتنا زیادہ اس کے اندر ہمبلنس آتا ہے، اتنا زیادہ ہیوملٹی آتا ہے، اتنا زیادہ وہ اپنے آپ کو پست سمجھتا ہے اور اتنا زیادہ وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے. اور پھر اس سے اللہ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے. اور وہاں پر توحید کی تعلیم دی جا رہی تھی، آخرت کی تعلیم، جنت اور جہنم، قبر کے تعلق سے. پھر صبر، کیونکہ
وہاں پر اپوزیشن شروع ہو گیا تھا، مخالفت شروع ہو گئی تھی، تو اس کو فیس کرنے کے لیے وہاں پہ صبر کی تلقین اور صبر کی تعلیم دی جا رہی تھی، اور تزکیہ نفس کا ایک پورا دور چل رہا تھا، لوگوں کا انٹرنل جو ہے اس کو پاک کیا جا رہا تھا، پھر نماز کیسے پڑھنا ہے وہ سکھایا جا رہا تھا، صبر پہ تلقین ہے، اور صبر پہ تلقین کے اوپر جو اجر ہے کہ انسان صابر رہے اگر اس کے اوپر مشکلات آئے تو اس کا اجر کیا ہے۔ ایک سوال یہاں ہوتا ہے کہ یہاں پہ حضرت ارقم کا ہی گھر کیوں چنا گیا؟ بہت بڑا سوال بنتا ہے کہ جبکہ یہاں پہلے بتایا گیا ہے کہ حضرت ارقم جو ہیں وہ بنو مخزوم قبیلے سے ہیں، اور وہ قبیلہ جو ہے وہ سب سے زیادہ شدید مخالفت ہے، اور بنو ہاشم کے ساتھ اس کے الگ ٹسل چلتے ہیں شروعات سے ہی، تو اس کے باوجود بھی بنو مطلب الارقم کا گھر کو کیوں چنا گیا؟ ایک ریزن یہ تھا کہ چونکہ بنو ہاشم اور بنو مخزوم کی ایک دشمنی ہے، تو کسی کو بھی یہ شک نہیں ہوگا کہ بنو مخزوم کے گھر میں ہی اسلام کی دعوت چل رہی ہے۔ دشمن کے گھر میں اگر کام ہو رہا ہے تو پھر دشمن کو بھی شک نہیں ہوگا کہ میرے ناک کے نیچے یہ کام ہو رہا ہے، مطلب ابو جہل سب سے پہلا مخالفت اور سب سے شدید ہے، تو بنو مخزوم قبیلے کے ساتھ ہے، تو کسی کو شک بھی نہیں ہوگا کہ کسی بھی دشمن اسلام کو یہ شک نہیں ہو سکتا تھا کہ وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں صحابہ اکرام سے ملاقات کرتے ہیں اور ان کو وہاں تعلیم و تربیت کا کام چلتا ہے۔ تو ایک ریزن یہ تھا۔ دوسرا ریزن یہ تھا کہ اسلام نے شروع سے ہی، اول دن سے ہی قبیلے کی جو عصبیت تھی اس کا خاتمہ کیا، چونکہ ان کا تعلق بنو مخزوم کے ساتھ تھا، تو لائلٹی قبیلے سے نہ ہو تمہاری، بلکہ لائلٹی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تعلق ہو۔ اور بنو مخزوم کا قبیلہ اور بنو ہاشم کا قبیلہ جو دونوں آپس میں ہمیشہ جھگڑا ہوتا تھا، تو جو لائلٹی ہو صحابہ کی، یا جو وہاں پہ لوگ جمع ہوں ان کی جو لائلٹی ہو وہ اللہ اور اس کے رسول کی بنیاد پر ہو۔ تو کیونکہ وہاں پر جو سوسائٹی قائم تھی عرب میں وہ جاہلی عصبیت اور قبیلہ کی بنیاد پہ قائم تھی، تو اسلام نے شروع میں ہی اس کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے کہ قبیلہ عصبیت کا خاتمہ ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ جو بنو ہاشم سے اسلام قبول کر رہے ہماری ان سے دشمنی ہے تو نہیں ہے، بلکہ ہماری دشمنی اور دوستی جو ہو وہ اللہ رب العزت کے لیے ہو، کہ ہماری دشمنی ہے الگ ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول کی ہوگی تب ہوگی، دوستی ہے اللہ اور اس کے رسول کی ہوگی تب ہوگی۔ اور دوسری تھی کہ ابھی تک حضرت ارقم نے اسلام کو اناؤنس نہیں کیا تھا لوگوں کے سامنے، تو اناؤنس نہیں کیا تھا تو ایک لوگوں کے وہم و گمان میں بھی بات نہیں آیا کہ انہوں نے اسلام ہی نہیں کیا، اور ان کی عمر اس وقت 16 سال تھی جب یہ کام شروع ہوا تھا، تو قریش کے ذہن میں کبھی گیا ہی نہیں کہ ایک 16 سال کا لڑکا ہے اس کے گھر میں اسلامی مرکز بن سکتا ہے، مطلب کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ ایک نو عمر لڑکا ہے اور اس کے گھر میں اسلامی مرکز بن جائے گا جہاں پر ابو بکر، عثمان، ابو طالب، مطلب علی بن ابی طالب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے جو بھی ہیں وہ سب جمع ہوں گے، وہاں تعلیم و تربیت کہاں کریں گے؟ تو یہ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں آئیڈل اور نمونہ ہے، صرف مبلغ نہیں ہے، صرف اسپریچول لیڈر نہیں ہے، بلکہ اللہ ذہانت کے معاملے میں بھی سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بہترین ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذہن ہے وہ دیکھیں، اس کا پلاننگ ہے، یہ پلاننگ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہ دشمن سے ایک قدم آگے سوچ رہے ہیں کہ دشمن یہاں تک پہنچ سکتا ہے تو ہم اس سے ایک قدم آگے پہنچیں گے۔ یہ حفاظتی تدابیر ہے جس کی بنیاد پر دارالارقم کو مرکز بنایا گیا، اور نہایت اور حکمت عملی کے اعتبار سے نہایت حکیمانہ فیصلہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قریش نے کبھی بھی اس مرکز پر نہ دھاوا بولا اور نہ کبھی بھی ان کو مسلمانوں کا یہ مرکز ہے اس وجہ سے ان کو کبھی شک بھی ہوا، اس کا علم بھی ہوا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اسٹیپ اہیڈ سوچ رہے ہیں، اور جب وہ پلان کر لیتے ہیں تو پھر اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ تو مسلمان کے لیے بھی یہی ہے کہ ویل تھاٹ پلاننگ کرے، ایک انسان کی عقل جہاں تک جا سکتی وہاں تک پلاننگ کرے، اور پلان کرتے ہی اس کے بعد اللہ پر توکل کر دے کہ اب جو اس کا رزلٹ ہوگا وہ اللہ طے کرے گا۔ اللہ پر بھروسہ، انسان اسباب پر کبھی بھروسہ نہ کرے، بھروسہ اللہ کے اوپر ہو، اسباب پر نہیں ہو۔ جیسے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو دوا کھاتے ہیں تو ہمارا جو یقین و دوا پہ نہ ہو، بلکہ یہ ہو کہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ بیماری کے لیے دوا لیں، اور یہ بھی اللہ کا حکم ہے، تو وہ ایک ذریعہ ہے۔ یہ ایک دوا جو ہے کیونکہ وہ ایک ریسرچ ہے
اور اس میں ریسرچ ہے کہ اس کی بیماری کا علاج ہے، لیکن توکل جو ہے وہ اللہ کے ہو، کہ شفا دینے والی جو ذات ہے وہ اللہ کے اوپر. تو ایک انسان ویل تھاٹ پلاننگ کرے ہر اعتبار سے، اور جب وہ پلاننگ کر لے، جس نتیجے پہ پہنچ جائے، پھر وہ کام کو ایگزیکیوٹ کرے، تو وہ پھر اللہ پر توکل کرے کہ اب میں نے پراپر جتنا بھی اللہ نے مجھے صلاحیت دی ہے، توفیق ہے، میرے اندر جو بھی قابلیت ہے، جو بھی میرے اندر استطاعت ہے، اس کی بنیاد پر میں نے یہ پلاننگ کیا ہے، اب اللہ کے اوپر ہے. تو اب کیا ہے کہ وہ اللہ پر توکل کر رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں بہت اہیڈ ہے کہ اللہ پر انہوں نے توکل کیا، لیکن جتنا بہترین پلاننگ ہو سکتا تھا، اور اس کا نتیجہ بھی دیکھیں کہ کبھی ان کو پتہ بھی نہیں چل پایا. تو ایک جو بڑا اہم یہاں پر نکلتا ہے وہ یہ کہ اسلام اس سوسائٹی کو تسلیم نہیں کرتا ہے جو عصبیت کی بنیاد پر ہو. اسلام اس سوسائٹی کو کبھی تسلیم نہیں کرتا جو عصبیت کی بنیاد پر قائم ہو، جو ٹرائبلزم، نیشنلزم کی بنیاد پر قائم ہو، جو لوگوں کو علاقے کے نام پر، زبان کے نام پر، رنگ کے نام پر لوگوں کو تقسیم کرتا ہو، اور ان کی لوائلٹی ان پہ طے کرتا ہو کہ آپ کسی خطے میں پیدا ہو گئے تو آپ کی لوائلٹی یہاں تک ہے. نہیں، بلکہ اسلام کا جو ایک کانسیپٹ ہے عقیدہ الولا والبرا، وہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے لوائلٹی ہو اور اللہ کے لیے دشمنی ہو، اللہ کے لیے محبت ہو اور اللہ کے لیے بغض ہو. چاہے آپ کا تعلق کسی بھی خطے سے ہو، چاہے آپ دنیا کے کسی خطے میں موجود ہو، لیکن آپ کی لوائلٹی ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف رہے گی. چاہے آپ کا تعلق کسی بھی قبیلے سے ہو، ٹھیک ہے، آپ اپنے آپ کو اس قبیلے کے نام سے پکار سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے اسلام میں کہ ایک انسان اپنے پہچان کروائے، بس کہ بھائی میں اس زمین سے بلانگ کرتا ہوں، میں اس قبیلے سے بلانگ کرتا ہوں، بس اس پہچان تک. پھر اس کی بنیاد پر آپ لوائلٹی نہیں کریں گے. ایک آدمی ایسوسیٹ کر سکتا ہے اپنے آپ کو کسی قبیلے سے، کسی کنٹری سے، کسی خطے سے، پہچان کی وجہ سے کہ ٹھیک ہے میرے پاسپورٹ کا کلر یہ ہے، میں بس یہاں رہتا ہوں، لیکن جو اسلام کا احکام ہے لوائلٹی اس کی وہاں پر ہو، اور وہ کبھی اوپر نہ سمجھے. وطنیت جو کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ انسان ٹرائبلزم اور نیشنلزم کی بنیاد پر لوائلٹی شو کرتا ہے، لیکن اسلام اس کو توڑتا ہے، اس کو کاٹتا ہے. اور شروعات دن سے یہ جو الارقم رضی اللہ عنہ کا گھر جو چنا گیا ہے وہ اسی وجہ سے، شروعات دن سے اسلام اس سوسائٹی کو تسلیم نہیں کرتا ہے، اور اس کو چننے کی وجہ یہی تھی. اس کے بعد اسلام کی جو دعوت بڑھی ہے تو وہ ایک ایسے نہیں تھی کہ ایک ہی قبیلے کے لوگوں نے ایکسپٹ کر لیا شروع سے، نہیں، بلکہ جتنے بھی قریش کے میجر بڑے بڑے قبیلے تھے ان میں کچھ کچھ لوگوں نے ایکسپٹ کیا، جیسے کہیں ایک دو، کہیں دو تین، کہیں دو تین دو تین. تو کسی ایک قبیلے نے پوری طریقے سے اسلام قبول نہیں کیا. تو اسی کے لیے مسلمانوں کو شروعات میں پولیٹیکل سپورٹ نہیں میسر ہو سکا کسی قبیلے کا. کوئی بھی قبیلے نے فلی طور پر اسلام قبول نہیں کیا تھا. وہاں پر کچھ اچھے بھی تھے، اور کچھ لوگوں نے قبول کیا، کچھ ان کے مخالف بھی تھے. تو اس سے ایک ہمیں لگتا ہے کہ یہ نقصان ہے، لیکن اس سے ایک فائدہ بھی ہوا، اور وہ فائدہ یہ ہوا کہ اگر کوئی ایک قبیلہ اسلام قبول کر لیتا پوری طریقے سے اور اس کو پولیٹیکل سپورٹ مل جاتا، تو باقی تمام قبیلے مل کر اس پر ٹوٹ پڑتے، اور یہ ایک ٹرائبل عصبیہ کی بنیاد پر ایک جنگ چھڑ جاتی، اور اسلام جس کو ختم کرنے کے لیے اسلام آیا ہے. تو یہ حکمت تھی کہ کسی ایک قبیلے نے پوری طریقے سے اسلام ایکسیپٹ نہیں کیا. اگر کرتا تو ایک نیو ٹرائبل وار وہاں پہ شروع ہو جاتی، تمام ٹرائبس مل کے اس کے خلاف لڑائی شروع کر دیتے. تو جس کو اسلام ختم کرنے آیا تو وہی شروع ہو جاتا. اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت میں سیکریسی کو، جی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروعات کے فیز میں اس دعوت میں خفیہ رازدانی کو مینٹین کر کے رکھا. اس کی وجہ دو وجہ تھی. ایک وجہ تھی فار دا پروٹیکشن آف مسلم، اور فار دا پروٹیکشن آف دعویٰ، مسلمانوں کے پروٹیکشن کے لیے اور دعوت و تبلیغ کے پروٹیکشن کے لیے.